بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں آج کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران مختلف شعبوں میں 16 پیشے سعودیوں کے لیے مختص کیے گئے، تاہم ان میں سے 3 پیشے اور 2 کام ایسے ہیں جن میں سعودیوں کی تعداد غیر ملکیوں سے حیران کن حد تک بڑھ گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی شہریوں نے دفتری امور، مینیجرز، تجارتی امور اور سیلز مین کے پیشے اپنائے۔ سعودی شہری تعلیم، مالی امور اور انشورنس کے شعبوں میں بھی غیر ملکیوں میں آگے ہیں۔ 2017 سے 2019 تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی لیبر مارکیٹ میں 93% سرگرمیاں ایسی ہیں جنہیں سعودیوں نے ابھی تک مطلوبہ شکل میں نہیں اپنایا۔ ان شعبوں میں غیر ملکی سعودیوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں غیر ملکی 3%، جبکہ مالیاتی سرگرمیوں اور انشورنس میں غیر ملکی اب 3.6% رہ گئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سرکاری اور نجی اداروں میں غیر ملکیوں کا تناسب 77.4% ہے، نجی اداروں میں غیر ملکیوں کا تناسب 75.3% سے کم نہیں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے افرادی قوت و سماجی بہبود کی وزارت میں تبدیل ہونے سے قبل نجی اداروں کے کئی پیشوں کو سعودیوں کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے حوالے سے نجی اداروں میں سعودی کارکنان کی تعداد بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسے پیشے جن میں سعودائزیشن کا تجربہ ناکام رہا ہے، ان میں غیر ملکی کارکنان کا تناسب 85% ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بے بنیاد اعداد و شمار جاری کرنے اور معاشرے میں خوف و ہراس پھیلانے کے الزام میں ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ سعودی عرب کے شہر القصیم میں ہوا ہے، جہاں سے شہری کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ قصیم ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ بدر الصہبانی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک شخص متعدد ریجنوں میں کرونا مریضوں کے اعداد و شمار بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ شہری تحقیق کے بغیر اور مبالغے پر مبنی غیر حقیقی اعداد و شمار کے علاوہ وائرس کے انسداد کے لیے حکومتی کوشش کو مشکوک بنا رہا تھا۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ شہری کی ویڈیو سے ایک طرف معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ انہوں نے مزید خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانا اور بے بنیاد معلومات فراہم کرنا سائبر کرائم میں شامل ہے، جس پر سخت سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر حفاظتی تدابیر کے باعث مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مطمئن اور بے خوف نظر آ رہے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ایک برطانوی لڑکی راشیل جونز نے ٹویٹر پر سعودی عرب کے حفاظتی اقدامات کو سراہا ہے۔ برطانوی لڑکی کا کہنا ہے کہ سعودی عوام 176 ممالک میں پھیلے ہوئے تباہ کن کرونا وائرس کے بحران سے جس انداز سے نپٹ رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ راشیل جونز نے سعودی عرب میں ایک تجارتی مرکز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگ اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ اس تصویر میں آپ کو وہ سب کچھ نظر آئے گا جو سعودی عرب میں حفاظتی تدابیر کی بدولت ہو رہا ہے۔ یہاں اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے بد نظمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تمام لوگ اطمینان سے خریداری کر رہے ہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں، کسی چیز کی کوئی قلت نہیں ہے۔ راشیل جونز نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں تمام لوگ مثبت انداز میں سوچ رہے ہیں۔
مجھے یہاں رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 3269 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس سے مرنے والوں کی تعداد 144 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث برطانیہ کے مختلف تجارتی مراکز میں افراتفری ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کرونا کے حوالے سے آگاہی کے پیش نظر اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا مضبوط ہتھیار یہ ہے کہ ہم گھروں میں رہیں۔ وزیر صحت کی جانب سے لوگوں کو بار بار کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو گھروں تک محدود کرنا ہوگا تاکہ کرونا کے وبائی مرض پر قابو پایا جا سکے۔ سبق نیوز نے وزیر صحت کے ٹویٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیر صحت کی جانب سے جاری ہدایات سب کے لیے یکساں ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے کرونا کے مرض پر قابو پانے کے لیے مثالی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بھرپور تعاون کرنا ہے تاکہ جلد از جلد اس وبائی مرض پر قابو پایا جا سکے۔ دریں اثنا وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,75,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 88,000 اب تک صحت یاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 11,400 تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے کیسوں کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالعلی کا کہنا تھا کہ اب تک کرونا میں مبتلا مریضوں کی اوسط عمر 43 برس ریکارڈ کی گئی ہے، جن میں 14 بچے بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت نے 22,000 افراد کا اب تک طبی معائنہ کیا ہے، جن میں سے صرف 392 افراد میں کرونا پازیٹیو پایا گیا، جبکہ باقی تمام صحت مند ہیں۔ اب تک کرونا ٹول فری نمبر پر 2,80,000 افراد نے رابطہ کر کے معلومات حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلی نے مزید کہا کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں، جن پر عمل کرنا لازمی ہے تاکہ اس وبائی مرض سے بچا جا سکے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان محمد العلی نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے مزید 48 مریضوں کی تشخیص ہونے کے بعد مجموعی تعداد 392 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت صحت موجودہ صورتحال کے حوالے سے جامع انداز میں کام کر رہی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ اب تک سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس میں مبتلا 8 مزید مریض صحت یاب ہونے کے بعد مجموعی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔